ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا ہے جس کی دنیا کی پارلیمنٹس، دنیا کے آئین اور دستور کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال جو ابھی میں لارجر بینچ کے سامنے دے کے آیا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ جس پارٹی کی پورے صوبے میں ایک این اے کی سیٹ ہے اس کو خواتین کی 2 سیٹیں تحفے میں دے دی گئی۔ اس سے زیادہ کوئی شرمناک کسی دستوری ملک میں حرکت نہیں ہو سکتی۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں کانسٹیٹیوشن کا کو آتھر بھی ہوں۔ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایز اے لا منسٹر میں نے امینڈ کیا سارا کانسٹیٹیوشن۔ یہ سیدھا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے جس نے ریوڑیاں بانٹنے کا حکم جاری کیا اس کے خلاف بھی، اور ریوڑیاں جن میں تقسیم ہوئی ہیں ہماری سیٹوں کی، یہ انسانوں کی سیٹیں ہیں، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، میں نے یہ بھی کہا، اندر میرے ساتھ مشال تھی، اعظم سواتی صاحب تھے، قاضی انور صاحب تھے، باقی دوست سارے جو کھڑے آپ کو نظر آ رہے یہ تھے کہ ریپروبیٹ اور ریپروبیٹ کا پرنسپل ہے ایک، وہ بھی اس کیس میں اپلیکیبل ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو میں کوئی نشستیں دوں، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو رولز کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ آئین امینڈ نہیں ہو سکتا کہ رولز کا سہارا لے کے الیکشن کمیشن پیچھے چھپ جائے اور کہے۔ یہ باتیں سن کے ہماری گزارشات کی روشنی میں جو لارجر بینچ تھا اس نے ہمارا سٹے برقرار رکھا ہے، اور بدھ کو تاریخ ڈالی ہے کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سننا قانونی تقاضا ہے، اور وہ آج عدالت میں موجود نہیں تھے۔ اس کا جو ایک اور پہلو سامنے آیا، کچھ پارٹیوں کے لوگوں نے یہ کہا جی کہ صدر کا ہو رہا ہے انتخاب۔ میں نے کہا صدر کے انتخاب کے لیے 93 سیٹیں پورے ملک میں خالی ہیں، یہ خواتین کی نشستیں کیوں ان کو محروم رکھا جائے؟ یہ نشستیں ان کی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آئینی پوزیشن پشاور کے جرنلسٹ کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جو اسمبلی ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پروونشل اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں جنرل سیٹ پہ لوگ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، دوسرے حصے میں ہماری خواتین ہیں جن کو ہم نے ایز میجورٹی پارٹی نومینیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ منورٹیز کے لوگ ابھی مجھے کچھ ملے تھے، ان کو بھی سیٹیں ملنی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ منورٹی جس کا پرچم ستارہ و ہلال میں باقاعدہ وائٹ رنگ سبز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ کہیں وہ باہر کھڑا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 51% پاپولیشن ہے خواتین کی، ان کو کہا جائے ہم آپ کو سیٹیں نہیں دیتے، اور ہم نے ریوڑیاں بانٹی ہیں اور ریوڑیوں والے آپ ووٹ دیں گے صدر کے عہدے کے لیے؟ وہ غیر آئینی بات تھی ساری، اس لیے اس کو آج دوسری جانب والی کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگلا جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی ہے ایک خاص تناسب ہے، اس کے مطابق پارلیمانی پارٹی میں جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی اسمبلی کے اندر اس کو خواتین کی نشستیں ملیں گی۔ ہم میجورٹی پارٹی ہیں، 91 تو ہم نے سیدھے ووٹ لیے، باقی سارے ملا کے ہماری ہوا کو بھی نہیں پہنچتے کہیں، تو ان میں ہماری سیٹیں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ تقسیم ہی کرنے کا یہ فارمولہ تھا تو شکر ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن کو یہ پشاور کا مشہور وہ جو چرسی تکا شاپ والا نہیں یاد آ گیا، کوئی کپتان چپل نہیں یاد آ گئی، ایک ساری جگہ وہ بھیج دیتے ہیں نشستیں، یہ آپ بھی رکھ لیجئے سووینئر کے طور پہ۔ یہ کوئی فتح کا مال نہیں ہے، یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اسمبلی۔ اس لیے یہ جو چوری ہے پورے پاکستان میں ہم نے برآمد کرنی ہے، لیکن یہاں بدھ تک انہوں نے کیس ملتوی کر کے کہا ہے کہ دوبارہ نوٹس جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ سٹیج جاری رہے گا۔ ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت مختلف ڈرامے رچا کے کہ عمران خان، اور جب سے عمران خان گیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیری بلاسم والا بھی گیا جیل میں، اس میں پھر کیوں نکالا، پھر کیوں بلایا، پھر کیوں نکالا والا بھی گیا جیل میں۔ اس وقت تو کوئی دھماکہ اور کوئی خطرہ کبھی پیش نہیں آیا۔ یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے
کہ عمران خان کو پنڈی سے نکال کے کسی دور دراز علاقے میں جہاں جو ملتے ہیں اب تھوڑے بہت وکلاء یا پارٹی کی لیڈرشپ، اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت۔ رجیم چینج ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ پہلی تھی بدریہ سائفر، دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے، سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے، سارے آئینی ذرائع اس کے لیے، سارے قانونی ذرائع اس کے لیے، اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر، اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے، اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں، اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں، ابا کو حوصلہ دیں، شکست تسلیم کرے، چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے۔ آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی، آپ خاتون ہیں، یہ تھوڑی سی تو حیا کریں، کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں، تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا، جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس دفعہ بشور دے شکار مٹھائی کے لیے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانہ دی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی۔ قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی وہ آ گئے، وہ خود آپ سے بات کریں گے۔ دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں، وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں اب، جو اب جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوتے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی، یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے، یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے۔ یہ تھا رجیم چینج کا اصل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ، پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پہ بٹھاؤ، اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی FIR ہیں وہ ختم کی جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی، چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں، آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے۔ عمران خان آئے گا، وہ سنبھالا دے سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی، دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے، اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119، شہید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا، جس میں جسٹس ہانی بھی تھے اور ایک جسٹس KP کے تھے، اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔